بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی رحمت اور اس دی عطا کردہ توفیق دے نال اس سال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس وچ اساں سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڈے محترم قبلہ جناب جام حاجی عبدالغفور صاحب جو کہ امر ربی دے نال کچھ عرصہ قبل اس عالم دنیا تو عالم آخرت کی طرف انتقال فرما گئے، دعا ہے کہ اللہ پاک قبلہ جام صاحب محترم دی بخشش و مغفرت فرماوے، اللہ پاک انہوں دی قبر دوتے اپنی خاص رحمتوں کا نزول جاری رکھے، اور جتنی عالم قبر اور عالم برزخ دی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں دوتے آسان تو آسان فرماوے، بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دی شفاعت عطا فرماوے، اور جتنے جام صاحب قبلہ دے ورثاء لواحقین عزیز و اقارب اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے تمام دی تمام مخلوقات دے وچ ساڑھے اتے سب تو زیادہ حق مخلوقات دے وچوں پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے رکھا ہے۔ اس تو بعد جو چیزاں محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے نال نسبت رکھ دیا بس ساڑھے اتے انہاں دا حق سب تو زیادہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اور آپ دی نسبت دے حق تو بعد سب تو بڑا حق اللہ پاک نے ساڑھے اتے رکھا ہے تو وہ والدین دا حق رکھا ہے۔ جہاں تک محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا معاملہ ہے تو قرآن پاک 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن چاہے مرد ہے یا عورت خود اپنی جان اور اپنی ذات دا اتنا مالک اور حقدار نہیں ہے جتنا اس دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ سب تو زیادہ مخلوقات دے وچوں ساڑھے تے حق ہے تو محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا۔ بس قرآن پاک نے یہ چیز بھی واضح فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس دی نسبت ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے نال ہونے اس چیز دا ادب احترام اودے حق نو تسلیم کرنا یہ بھی ساڑھے ایمان دا تقاضا ہے۔ قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 52 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی واضح طور تے موجود ہے غیر ناظرین الہو۔ انہاں مبارک الفاظ وچ اللہ پاک نے یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ رات نو جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے غلاماں دی دعوت کیتی آئی، کھانا آمن دے وچ تھوڑی جہی دیر آئی، دسترخوان دوتے محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مبارک دے برتن جڑے ہیں وہ رکھ دیتے گئے ہیں، چونکہ کھانا آمن تھوڑی جہی تاخیر اور دیر آئی، جڑیاں تا اکابر ہستیاں صحابہ کرام دیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی شخصیات، وہ تو چونکہ سارے دے سارے تربیت دے مرحلے طے کر چکے ہیں، لہذا محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مبارک کی مکمل مجسمہ ادب و نیاز بڑھ کے بڑے ادب و احترام نال وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو کوئی ایک دہاڑ پہلے کوئی 2 دہاڑے پہلے ایمان گھر کے آیا ہے اس دی تو یہ تربیت ہوڑی آئی، کھانا آوڑے چکے اس رات تھوڑی یہ دیر ہو گئی، لہٰذا کئی نوے محبوب علیہ السلام دے غلام بار بار برتنہ دی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگلے دن جس نے نماز فجر دی ادائیگی ہوئی اللہ پاک نے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 52 محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نازل فرما چھوڑی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس سے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے غیر ناظرین الہو، فرمایا تواڈے وچوں رات کئی حضرات ہیں جڑے بار بار محبوب کریم علیہ السلام دے گھر دے برتنوں دی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کسی چیز دی طرف بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھنا، نگاہ بھر کے دیکھنا، یہ جرت دی علامت ہویا کرتی ہے، بے تکلفی دی علامت ہویا کرتی ہے۔
فرمایا محبوب کریم علیہ السلام دے برتنہ دے نال بھی اگر کوئی بے تکلفی دا مظاہرہ کر سی میں اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں، آئندہ جس نے بجائے غیر ناظرین الہ محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مبارک دے بار بار برتنہ دی طرف بھی نظر اٹھا کے نہ دکھائے، جس نے ایک باری تھوڑی نظر چلی گئی ہے ڈٹھے محبوب دی چیز مبارک ہے، آپ دا برتن مبارک ہے، تسا غلام ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے، تھوڑی نگاہ جھک مڑنی چاہیے، گردن اور سر کندھے جھک مڑنے چاہیے، اور تسا مکمل انہاں برتنہ دے سامنے بھی نگاہ جھکا کے ادب اور احترام دا مجسمہ بن کے فرمایا تسا بیٹھے رہے غیر ناظرین الہ ہو، بار بار محبوب کریم علیہ السلام دے الہ اور برتن دی طرف بھی تھوڑی نگاہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ عربی زبان اس میں جی تھوڑا جیسے ریفلیکشن ہوگی رکھا دے جانا پھر موبائل دی نا سورج جڑے مہربانی بڑی ہوئی الہ عربی زبان ہی برتن دی، عربی زبان دا محاورہ ہے، عرب لوگ آخدن کہ کلو اناء یترشہ بما فیہ، کہ ہر برتن دی جڑی شے ہو سی اس برتن کو جس لے پلٹے سو اوہ کو جی برتن چو نکل سی جڑی شے برتن دی موجود ہے، اگر اسی پانی پہ ہے تو پانی باہر آ سی، اگر اس برتن میں دودھ ہے تو دودھ باہر آ سی، کلو اناء یترشہ بما فیہ، تو اناء عربی زبان وچ برتن نو آکھا ویندا ہے۔ اور تو سنے دیو کہ قرآن پاک 22ویں پارے سورہ احزاب وچ نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دا ادب ساڈے تے کتنا لازم ہو سی، غیر ناظرین الہ ہو، نبی پاک علیہ السلام دے برتنہ دے ادب واسطے بھی اللہ پاک نے قرآن وچ آیات نازل فرما چھوڑی ہیں۔ اور برتن پتہ نہیں کیڑے علاقے دی مٹی جڑی حاصل کیتی گئی، کیڑے کیڑے کاریگراں دے ہتھاں وچوں گزرا، کیڑی بھٹیاں وچ پک کے تیار ہویا، وکدے وکادے مدینہ شریف دی مارکیٹ وچ آ گیا، محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے اس کو خرید لیا، ہن وہ برتن محبوب کریم علیہ السلام دے گھر مبارک دا برتن بن گئے، اسا غلام ہے مسلمان، قرآن فرماتا ہے ہن میرے محبوب دے برتنہ دا ادب بھی تواڈے تے لازم اور فرض ہو گیا ہے۔ جس محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دستگاہ برتنہ دی نسبت ہو بنے، انہاں برتنہ دے ادب آداب واسطے قرآن دے احکام اترے، تو انسان تا اشرف المخلوقات ہے، جنہ انسانہ دی نسبت محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات دے نال ہو سی، تو انہاں انسانہ دا ادب کتنا ہو سی۔ آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار، آپ دی پیاری اولاد امجاد، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جس چیز دی نسبت محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے نال ہو ویسی، وہ چاہے انسان ہے غیر انسان ہے، جس چیز دی نسبت بھی ہو ویسی تو دا ادب احترام ساڈے تے لازم ہو ویسی، یہ اس چیز دا حق کے بطور اہل ایمان ساڈے تے۔ فتاوی عالمگیری پہلی جلد کتاب الحج وچ مسئلہ موجود ہے کہ جس وقت تسا مدینہ طیبہ دی حاضری دا شرف حاصل کرو تو مدینہ طیبہ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دا شہر مقدس ہے، محبوب دی نسبت حاصل ہے، لہذا فرمایا کل ما ادخل فی الادب فہو حسن، ہر وہ کم کرائے جڑا کم ادب دوی شامل ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جڑی ادب وچ آ گئی وہ اچھی ہی اچھی ہویا کرتی ہے ہمیشہ۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے اللہ پاک تو سارا خالق و مالک ہے، سب تو زیادہ حق تو سارے تے اللہ پاک دے، میں مخلوقات دی گل کر رہا، اللہ پاک دے حق تو بعد عالم خلق کی سب تو بڑا حق پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا، اور محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو بعد جو چیزاں محبوب علیہ السلام دے نال نسبت رکھتی ہیں انہاں دا حق ساڈے تے سب تو زیادہ ہے۔ بس محبوب اور محبوب دی نسبت دے حق تو بعد سب تو بڑا حق ہے تو قرآن فرماتا ہے وہ والدین دا حق ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے ادب دے متعلق اللہ پاک تفصیلی احکام نازل فرمائے کہ محبوب علیہ السلام دی خدمت بیٹھنا ہے تو تھوڑے بیٹھن دا انداز کیسا ہونا چاہیے، محبوب کریم علیہ السلام نے گفتگو کرنی ہے تو کیسی گفتگو کرنی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک ایک چیز دی تفصیل قرآن پاک ہے جاوے سی۔ اور محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس تو بعد والدین کو اسلام نے مقام دیتا ہے کہ والدین دے متعلق جو آداب ہیں انہوں دی تعلیم بھی اللہ نے قرآن نازل فرما چکی ہے۔ والدین کے سامنے بیٹھنا ہوئے تو اللہ نے وہ طریقہ کیا دسایا ہے، والد گرامی جتھے موجود ہوئے، والدہ محترمہ جتھے موجود ہوئے، اسا بھاویں بڑے پڑھ لکھ وجوں بڑے اعلیٰ عہدے تے پہنچ وجوں، لیکن والد گرامی اور والدہ محترمہ جتھے تشریف فرما ہو سن، قرآن پاک فرماتا ہے میں اللہ پاک تو حکم دے رہا ہوں وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمت، والد اور والدہ دے سامنے
اے میرے مومن بندے، اے میری مومنہ بندی، وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا چھوڑ، بچھا چھوڑ انہاں نوہائی واسطے، والد اور والدہ واسطے، جناح الذل، اپنے عاجزی والے بازو، من الرحمت، دل دی پوری نرمی نال۔ جتھے والد صاحب ہوئے نا یا والدہ محترمہ ہوئے تو اتھے بیٹی بیٹی یہ حکم ہے کہ اپنے بازو جڑے عاجزی دے نال پوری دل دی نرمی اور رقت قلبی دے نال بچھا کے پڑھے۔ کیا مطلب؟ جتھے والد صاحب موجود ہے، والدہ صاحبہ موجود ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے اتھے تواڈے کندھے اور تواڈا سر گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ انسان دی اکثر طاقت دا اظہار چونکہ بازوؤں دے ذریعے ہویا کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جتھے شریعت اجازت عطا کر دی ہے اتھے اپنی قوت طاقت دا استعمال کرو، اظہار کرو، لیکن والد اور والدہ دے سامنے اپنے بازو عاجزی دے نال بچھا چھوڑ دینا۔ والد دے سامنے اس پوزیشن کو اختیار کر کے بیٹھنا کہ باپ دے سامنے بیٹے دی قوت اور طاقت اور جوانی کا اظہار ہو رہے ہوئے، والدہ دے سامنے ایسا آکڑ کے بیٹھنا یا کھڑے ہونا قرآن پاک اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ عاجزی اور انکساری دے نال اپنے دونوں بازو بچھا چھوڑ کرو، قرآن پاک فرماتا ہے اپنے والد اور والدہ دے سامنے۔ لہذا والد اور والدہ دے سامنے مجسمہ ادب و نیاز بڑھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ قرآن پاک دا حکم آ گیا ہے، ظاہری طور تے تو ساری گردن، کندھے، موڈھے اور جناب سر، نگاہ جھکی ہوئی ہوئے والد اور والدہ دے سامنے، لیکن دل دے وچ کسی قسم دا فطور ہوئے تاکہ لفظ من الرحمت، رحمت آدھے رقت قلبی دے نتیجے میں۔ اللہ پاک اس مقام تے فرما رہے کہ میں علیم بذات الصدور، میری تواڈے دل اور سینے تے نگاہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تواڈا ظاہر والد اور والدہ دے کے جھکے ہوئے، من الرحمت، دل دی پوری نرمی دے نال، فرمایا دل وچ ہی عاجزی ہوئے اور ظاہر تواڈا سر بھی والدین دے کے جھکا ہونا چاہیے۔ اپنے بازو کندھے جھکا کے مکمل مجسمہ ادب و نیاز بن کے والد اور والدہ جب تک موجود ہوئے انہاں دی خدمت وچ رہنا ہے۔ گفتگو انہاں دے نال کرنی ہے تو کس اسلوب وچ کرنی ہے، کس طریقے نال کرنی ہے۔ قرآن پاک دے وچ جس نے تواڈے دونے والدین یا انہاں دے کوئی حق بھی کبر بڑھاپے دے عالم کو پہنچ وجے تو فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ لا تقل لهما اف، فرمایا اپنے والد یا والدہ دے گے اف بھی نہیں آکھنی۔ اف آخدن کلمہ افسوس عربی زبان میں یہ نہیں آکھ سکتے والد گرامی کو جتنی غلطی سرزد ہو وجے، والد گرامی دا جتنا موقف غلط ہوئے، والدہ محترمہ دا جتنا موقف غلط ہوئے، قرآن پاک فرماتا ہے تسا انہاں دی اولاد ہو، والد نے غلط گل بھی کر چھوڑیے نا، والدہ نے غلط گل بھی کر چھوڑیے، ٹھیک ہے گل انہاں دی غلط ہے، لیکن تسا اولاد ہو، تسا اے بھی نہیں آکھنا کہ ابا جان میں تواڈی اس گل دے تے بڑا افسوس ہوئے، اتنا بھی نہیں آکھ سکتے۔ لا تقل لهما اف، چونکہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے پیا۔ والدین کی جڑے دور تربیت ہوئی وہ ساڑھے دور نالوں تو 40 20 30 سال پہلے دا زمانہ آئی، جڑا انہاں دا بچپن آئی، انہاں دی تربیت اور تعلیم حاصل کرنا زمانہ آئی، لہذا انہاں دی تربیت اور تعلیم ہوئی ہے آئی تو 40 سال 30 سال 20 سال پہلے والے دور دے وچ۔ اس دور دے تقاضے آئی دے دور دے تقاضے دے مقابلے کافی پیچھے ہن پے، بہت سادہ دور آئی پیا۔ جڑے طریقے دے بچے دی تربیت ہو ونجے، انسان دی طبیعت بڑھ ونجے، او دے اثرات و آخری دم تک رہ دیں۔ لہٰذا انہاں دے سوچن دا انداز اج دے بچیاں دے مقابلے اج دی اولاد دے مقابلے 20 سال 30 سال پہلے والا ہو سی۔ وہ ہر چیز نو اپنے طور طریقے دے دیتے ہو سکے۔ اولاد جڑی ہے انہاں دا موقف ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ اولاد اج دے تقاضے دے وچ پل بڑھ رہی ہے، وہ اج دے دور دے تقاضے دے مطابق سوچ دے۔ لہذا جس لئے 30 سال 40 سال 20-25 سال دا گیپ اور وقفہ آوے سی، اولاد سوچے سی اج دے دور دے مطابق، والدین سوچے سی آئی تو 30 سال پہلے دے حالات دے مطابق، لہذا کتائی نہ کتائی سوچ مخالفت ٹکراؤ اختلاف پیدا ہوئے سی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک والد اور والدہ دا موقف جتنا بھی غلط ہوئے، انہاں دی سوچ بے شک پرانی سوچ ہوئے، اس دور دے تقاضے دے مطابق نہ چل رہی ہوئے، گل انہاں دی غلط ہے، تسا اولاد دا موقف ٹھیک ہے، تسا ٹھیک آکھ دے پہ ہو، لیکن انہاں دی غلط گل دا بھی اس طریقے نہیں تسا جواب دینا۔
سخت کلامی تو کتوں جائز ہو سکتی ہے والد یا والدہ دے کے؟ شور شرابہ کرنا تو کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ گالی گلوچ یا انہاں دے دل نو دکھاونا تو کس طرح؟ فرمایا لا تقل لہما اف، انہاں دی غلط گل اور غلط رویے دوتے بھی تساں اتنا بھی نہیں آکھ سکتے کہ ابا جی میں تہاڈی اس گل دوتے بڑا افسوس ہوئے، ابا جی میں تہاڈی اس گل دوتے بڑا افسوس ہے۔ اگر یہ آکھ سو اللہ پاک دے قرآن پاک واضح نافرمانی ہوئے سی، کیونکہ اللہ نے تو اف آکھر تو منع فرمایا ہے، لا تقل لہما اف، نہیں اف آکھڑی، اتنا بھی نہیں آکھنا کہ ابا جان ویسے میں تو اس گل تے بڑا افسوس ہے، ابا جان میں تو اس گل تے بڑا افسوس ہے، اتنا بھی نہیں آکھ سکتے۔ اس تو زیادہ آکھنا تھا کس طرح جائز ہوئے؟ اگر خدا نہ خواستہ اے لفظی بڑی مسکراندے ہوئے بڑے ریلیکس حالت وچ پرسکون حالت وچ والد صاحب نو آکھ چھوڑا ابا جان میں تہاڈی گل تے بڑا افسوس ہوئے، امی جی میں تہاڈی گل تے اور تہاڈے رویے تے بڑا افسوس ہوئے، جتنے اچھے انداز چاکو اللہ پاک دی نافرمانی ہے فوری طور تے گناہ کبیرہ نامہ اعمال جاوے سی۔ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے نافرمان قرآن دے نافرمان قرار پاس ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے انہوں دا موقف غلط ہے، وہ بھی انسان ہے، تو آنو اجازت نہیں بطور اولاد کہ تسا جناب انہوں دے بھی اتنی گل چا کرو کہ سب کی توڑی گل دوتے بڑا افسوس ہوئے، صبر کر دو، خاموش ہو دو، آرام نال تو ادب نال نہیں برداشت ہو رہی انہوں دی غلط گل اٹھی پہ وہ والدین دی مجلس نہیں ہوئی، اپنی درست گل کسی ہور طریقے نال والدین تک پہنچاؤ چاہے، اپنے ڈاڈا جی نو درمیان دے وچ گھندا ہو، نانے جی نو گھندا ہو، کوئی چچا ہے، مامو ہے، والد گرامی دا استاد صاحب ہے، کوئی انہوں دا پیرو مرشد ہے، انہوں دا کوئی بے تکلف دوست ہے، اس سے طریقے والدہ صاحبہ تک گل پہنچاؤنی ہے، اپنی نانی ڈاڈی کہ بزرگ خاتون کوئی انہوں دی سہیلی جہاں تے وہ اعتماد کر دی ہوئے، کوئی دوسرا چینل استعمال کرو، کسی دوسرے طریقے نال اپنے والد والدہ تک گل پہنچاؤ۔ اولاد جتنے بڑے مقام اور مرتبے والی ہوئے عہدے والی ہوئے، اولاد بیٹے بیٹی نو اجازت نہیں کہ والد یا والدہ دی غلط گل دوتے بھی اف بھی آخر چاہ یہ بھی آخر چاہ کہ سب توڑے ہوتے افسوس ہے، فوراً اللہ دے نافرمان ہے۔ قرآن پاک ایک مقام موجود ہے جس وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی ہے کہ اللہ زی قال لأبویہ اف لکما، حالانکہ وہ کافر دا ذکر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس نے جس بندے نے کفر تک کی توئے ہوئے شرک تک دا مرتکب ہوئے، جس نے ہوتا شرک اور کفر قرآن نے بیان کر چھوڑا، پیچھے کیڑی گل رہ گئی ہوتے اے والی، لیکن اللہ پاک بطور خاص اس نے متعلق ارشاد فرما رہے کہ یہ کافر و مشرک بھی ہے، یہ اللہ پاک دا حق کتوں بنے، رسول کریم علیہ السلام دا حق کتوں بنے، یہ تو ایسا جرات والا انسان ہے کہ ابا وہی ہے اف اللہ کما، یہ تو اپنے والد والدہ بھی یاد ہے کہ تھوڑے تے اف ہے، تھوڑے تے بڑا افسوس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو دی خرابی جڑی دی طبیعت موجود ہے اس کو ہائی لائٹ فرما رہے ہیں، اس کو واضح فرما رہے ہیں، اور وہ دی خرابیاں جو بطور خاص خرابی بیان فرمائیے کہ وہ تو والد کا احسان ہی نہیں بنتا، والد نے کوئی زبان کھلے دے اور کتنی زبان کھلے دے، کوئی گالیاں نہیں کرتا والد نے، کوئی سخت کلامی نہیں کرتا والد نے، کوئی آکڑ نہیں ویدا، اتنا آدھا ہے اف اللہ کا، ابا جی توڑے ہوتے بڑا افسوس ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے کافر دے وچ ایڈی بڑی خرابی موجود ہے۔ جنہ ہستیاں دی تربیت محبوب کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات نے فرمائی آئی، کوئی انہوں نے بارے آکھیا جی اپنے والد دے کو اف آدھا ہے، اپنی امی دے کو اف آکھتا ہے جا، حضرات صحابہ کرام اپنے حق کی گل نہ برداشت کرتے ہوتے ہیں، یعنی والدین دے اف تک آکھن دا اسلام وچ کوئی تصور کوئی نہیں ہے، گالیاں کرنا تا بہت بڑی جرات ہے نا جی، اگو زبان کھولنا اور لمبے لمبے جملے ادا کرنے اور والد دی ہر گل دا جواب ضروری سمجھنا دیونا، تھوڑا جی اختلاف ہونے میں شروع ہو گئے گے۔ عزتاں حضرات اہل بیت اطہار دی مقدس ہستیاں، صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں تصور ہی نہیں کر سکتیاں۔ کوئی اگر آنکھیں آ جا کہ اے جی اپنے والد کو اف آدھا ہے یا امی دے صرف اتنی زبان کھلے دے اف آدھا ہے، وہ نہ برداشت کرتے ہوتے، حالانکہ وہ ہر معاملہ برداشت کرتے ہیں، بہت صبر علی ہستیاں۔ امام بخاری علیہ رحمت دی شرط تے حدیث صحیح ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے احکام جاری کیتے جی کہ میرے بیٹے یزید نو جڑا ہے ایسا ولی عہد مقرر کر چھوڑے اور سارے مسلمان بیعت کریں، چلتے چلتے معاملہ آپ دا خط آ گیا گورنر مدینہ مروان بن حکم بن اناس اموی کرشی دے کولو، اس نے وقت جمعہ تو بعد سارے لوگوں مسجد شریف جمع چکیتا اور آکھا دی حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دا خط آئے
اور انہوں نے امت واسطے بہت اچھائی سوچی ہے، لہٰذا یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن ولیہ مقرر کر چھوڑے، سارے اہل شام بڑے بڑے سردار نے انہوں نے بیعت کر دی ہے، اے اہل مدینہ اور تو سب بیعت کرو میرے ہاتھ اتے کے حضرت امیر معاویہ دے وصال تو بعد یزید جڑا انہوں دا فرزند ہے تو سارے دی اطاعت وچ آ ہوئے سو نال گل کرن دے اس آکھا کہ حاضی سنت ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جڑا قدم اٹھایا ہے یہ حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر دی سنت ہے۔ بس جویں اس مروان گورنر مدینہ نے ممبر شریف دوتے الفاظ آکھے تو اس حدیث صحیح دے وچے فوری طور تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہاں کہے گورنر کذبتا تے بالکل جھوٹ بولا ہے، یہ میرے ابا جان حضرت امیر المومنین ابو بکر بن ابی قحافہ دی سنت نہیں، انہاں اپنے وصال تو بعد اپنے پتر دی کونی بیعت کروائی، میں انہاں دا بڑا بیٹا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت فرمائی، اتنی بے مثال خدمت مسلمانہ دی کی ہے، لیکن اپنی شہادت تو بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر یا عبید اللہ بن عمر یا زید بن عمر انہاں 63 بیٹے ہیں جو کسے نہیں انہوں نے ولیعہد عمر کیتا، تو کیوں ممبر تے بیٹھ کے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف اور نال محبوب علیہ السلام دا روضہ مقدس اور قبر منور ہے، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، آمین یا رب العالمین۔ یہ سارے اہل علم بیٹھے ہیں، اہل مدینہ مرکز اسلام دے لوگ، اور تو اتنا بڑا جھوٹ بولی میں نے میرے ابا جان دوتے اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دوتے، کوئی حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے دی اپنے تو بعد بیعت نہیں کروائی، کوئی حضرت عمر نے، بل سنت و کیسرا و کسرا، یہ شیخین کریمین دی سنت اور طریقہ نہیں، یہ کیسر و کسرا دا طریقہ ہے، کیوں خاندانی اور موروثی نظام چا بڑھے دیا تے ہک خاندان میں مسلط چا کر دیا، یہ رومیہ ایرانیہ دا طریقہ ہے، ایسا مسلمانہ دا طریقہ نہیں، نہ میرے ابا جان نہ حضرت عمر دا طریقہ ہے۔ وہ گورنر ہے، اس نے غصہ آ گیا حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جرات کی تھی سارا دے سامنے میں ٹوک چھوڑے، فوری طور تے تلوار ہی میاری جو کٹ گندی سر ممبر تو اترے، کوئی اپنا مقام اور مرتبہ نہیں پہ دے دا، دوڑ پہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے پیچھے، حدیث صحیح ہے، امام بخاری تک تخریج فرما رہے ہیں، نال اگو ساکھ ہے تلوار ہی کٹی اس کے آکھس کے انت اللذی کالا فی ہے، تو تا او شخص ہے عبد الرحمن بن ابی بکر جہدے خلاف قرآن چے آیت آئی ہوئی ہے کہ اللذی کالا لے ابویہ اف لکما۔ حضرت عبد الرحمن کو بتا اپنی جان بچاؤن واسطے کوئی دوجہ مقام نہیں نظر آیا، وہ اپنی ہمشیرہ محترمہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر داخل ہو گئے۔ ہمشیرہ میں بچاؤ ہے ام المومنین، یہ تو میں قتل کرتا ہے حضرت ام المومنین، چونکہ جمعہ تو بعد تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمان پڑھا جا رہی، آپ بھی پردہ داری کے پیچھے سارا کچھ سن رہی ہیں، آپ دا وصال ہوئے سن 58 ہجری چ، اے ہے سن 57 ہجری دی گل، انہوں نے وصال تو 1 سال پہلے دی، لہذا فوراً جس لئے مروان دروازے تے پہنچے رہا وہ دروازے دی آ گئی، انہوں نے کہا مروان رکمن میرے بھائی نے متعلق اے آیت نہیں اتری، فرمایا سارے دے سارے حضرات موجود اور اتنی عظیم ہستیاں انہاں کو پوچھ یہ میرے بھائی نے متعلق ہے، اے فلاں کافر نے متعلق، فرمایا سن ہر آیت دے بارے پتہ ہے اور دین اتری ہے یا رات اتری ہے، سفر اتری ہے یا حضر اتری ہے، کس نے متعلق اتری ہے؟ فرمایا تیرے علاوہ کوئی شخص آکھے مدینہ طیبہ دا کہ میرے بھائی جان عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے متعلق اتری ہے، لے ابویہ اف لکما تنسات میں کوئی ہے جڑا تیرے متعلق گواہی دے کہ یہ میرے بھائی نے متعلق، لیکن ہاں یہ آیت میرے بھائی نے متعلق نہیں اتری، لیکن میں تیرے متعلق ایک گل کر دیا۔ دیکھو امام بخاری مسلم سب تخریج کر رہے ہیں حدیث سے صحیح نہیں، فرمایا جس وقت تیرا باپ حکم بن العاص نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ تو بعد بھی وہ اپنی شرارتہ تو باز نہیں آیا، نبی پاک علیہ السلام نے نا گھن کے ادو تے لعنت فرمائی اور فرمایا کڑ چھوڑو اس کو، ریاست اسلامی دے مرکزی شہرہ دے وچے ناوے اس طائف والے پاسے جلا وطن کرو، فرمایا تیرے باپ کو جلا وطن کیتا گیا، اس سے تو اپنی باپ دی پشت دے وچ موجود آوے، لہذا میں عائشہ بنت ابی بکر دس رہی ہوں کہ جس نے تیرے باپ دا نا گن کے مصطفیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائیے تے مروان چونکہ تو اس نے اپنے باپ دی پشت وچ موجود آوے، لہذا ما اظن الا وصلت بہی، اس لعنت دا کوئی نہ کوئی حصہ میں یقین کامل کے تینوں بھی پہنچ ہوئے ہیں، فرمایا اے ہن گن گن اپنے نالے میری گل تے ون اپنا کام کر۔
لوگ حضرت ام المومنین کی مداخلت بعد سارے دا سارا مجمع بکھر گیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس طرح اگلے 3 سال وقت یزید کی دوبارہ بیعت کا ذکر مدینہ طیبہ دے ممبر تے کسی نے کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ ہے بھی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرزند حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر محبوب دے پیارے صحابی، انہاں ہر گلوں برداشت کر کے دلیل نہ رکھو، لیکن جویں ہی الزام لگ گئے مروان بن حکم نے آ کے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تو ہوئے کہ جنہاں دے بارے قرآن پاک وچ آئے ہوئے کہ اپنے والد دے کے اف چاک دن، والدہ دے کے اف چا دن۔ حضرت ام المومنین نے مداخلت فرمائیے، فرمایا ہرگز سارے گھرانے دی یہ تعلیم ہی نہیں کہ اسا اپنے ابا جان دے کو اف چاک ہوتے، اپنی امی جان دے کو برداشت ہی نہیں کیتا اس گل نوں جی۔ اج تا اسا بہت وڈیاں شیاں بڑے ودے، الٹا اسا آدھے نہیں ساڑا بڑا وقار ہے کیونکہ اسا کہے ہور دی گل کیوں برداشت کرو، اسا اپنے پیو دی گل بھی سے برداشت کرے دے۔ ساڑا سارا علاقہ جانتا ہے کہ اسا اپنے پیو دے کوئی سدھی سدھی گل کرے نہیں ہے۔ اسا آج کل اس نو اپنی اور قرآن کیا فرما رہے، ہرگز نہیں، بھاویں بیٹے دا موقف بالکل ٹھیک ہوئے، والد دا موقف غلط ہوئے، اولاد دا موقف بالکل ٹھیک ہوئے، والدہ دا موقف خدا نہ خاصہ غلط ہوئے، فرمایا بے شک انہاں دا موقف غلط ہے، لیکن تسا اولاد ہو، تواڈے تے والدین دا حق کتنا ہے، تسا اوہ درست گل کہیں ہور ذریعے نال اپنے والد اور والدہ تک پہنچاؤ جا۔ میں اللہ توانو اجازت نہیں دے سا کہ تسا انہاں دے غلط موقف نو بھی آکھو جی سن تو بڑا افسوس ہے جی ابا جی تواڈی اس گل تے، ورنہ گناہ کبیرہ نام ہے اعمال، دل دے فوراً سیاہ دھبا، اللہ پاک دی رحمت دور، ملائکہ کرام ناراض، آقا نبی پاک علیہ السلام ناراض، قرآن پاک دے نافرمان، اسلام دے نافرمان، صرف اتنی گل کرنے نال کہ ابا جی میں تواڈے تے بڑا افسوس ہوا، اف یعنی امی جان نے کہا کہ امی جان میں تواڈے تے بڑا افسوس، اتنی گل ہی قرآن پاک دی اجازت نہیں عطا فرماتا۔ گالی گلوچ یا باقی نافرمانی ہے یہ طریقے، کئی احباب دے ذہن وچ آندا ہے جی ساڈے والد صاحب نمازاں دے بارے سستی کرویں دن، فلاں نیکی دی سستی کرے دن، فلانا فلانا انہاں دے کمی کوتاہی ہے۔ میرے دوستو والدین دی ایسی کمی کوتاہی دا برسر عام تذکرہ شریعت مبارکہ جائز نہیں قرار دیندی۔ شریعت مبارکہ وچ کہ دلاں نو تبدیل کرنے والی ذات اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے، مقلب القلوب اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے۔ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی ہے کہ قلب عبد بندے جڑا دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، دو انگلیاں دے درمیان ہے، جویں تساں دو انگلیاں درمیان کسی چیز نو الٹ پلٹ کر دے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا امر بھی انہیں نافذ ہوتا ہے ہر دل دے متعلق۔ لہذا والدین دے حق کی دعا کرنی چاہیے۔ رات والا میں تنہائی دے وچ بندہ 2 نفل پڑھے چا با وضو ہو کے، اس کے بعد ننگا سر کرے چا اللہ دی بارگاہ چ، رو رو کے والدہ نہ گن کے، والدہ محترمہ دا جو کوئی بدتقاضۂ بشری میں کمی کوتاہی ہے اس کو لوگوں دے سامنے بیان کرنے دی بجائے اڈے اڈے شور شرابہ یا والدین دی نافرمانی دی بجائے اس کا طریقہ یہ دسایا گیا ہے کہ انسان رات اللہ دی بارگاہ دے وچ رو رو کے عاجزی کے ساری طرح انہوں نے حق کی دعا کرے، اللہ پاک انہوں نے دلوں ٹھیک کر دے سی۔ فرمایا انہوں نے جڑی باقی بشری کمیاں کوتاہیاں ہیں پیاں کیا وڈے تو وڈا کوئی گناہ کبیرہ ہوئے سی قرآن فرمایا ہے، فرمایا شرک اور کفر تو وڈا تھا کوئی گناہ نہیں ہے پیا کائنات وچ، لیکن فرمایا تسا مومن بعد اولاد ہو، میں اللہ نے تواڈے تے کرم فرمایا، تانوں نور ہدایت عطا فرما چھوڑا ہے، اپنے محبوب دی غلامی اپنی معرفت و پہچان تو عطا کر چھوڑی ہے، تسا اولاد مومن ہو، خدا نہ خواستہ تواڈا والد والدہ مشرک اور مشرکہ کافر اور کافرہ ہو گئے، تو فرمایا شرک اور کفر تو بڑا تھا کوئی گناہ نہیں، لیکن والدین وچ سب تو بڑا گناہ کفر و شرک بھی موجود ہوئے، فرمایا وقتیو تواڈے والدین میں اللہ نے قرآن وچ کافر و مشرک والدین دی خدمت حسن سلوک تواڈے تے فرض قرار دیتا ہے، اتنا حق ہے اسلام وچ قرآن وچ والدین، انہاں دا حق سارے ہوتے شرک و کفر دے باعث بھی ختم نہیں ہوتا، حالانکہ کافروں کو دور نہ بڑھتا ہوئے، لیکن خدا نہ خواستہ والد کافر ہوئے، والدہ محترمہ خدا نہ خواستہ کافرہ مشرک ہوئے، قرآن پاک محکم غیر منسوخ آیت بینہ اللہ پاک نے ارشاد گرامی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے مومن بندے، اے میری مومنہ بندی، خدا نہ خواستہ تواڈے دہائی والدین، والد بھی والدہ بھی کافر و مشرک ہوئے، اور اس طرح دے کافر و مشرک جاہدا کا رات بھی توانو بھی مجبور کر دے ہوئے، برنگیختہ کر دے ہوئے، توانو بھی ابھار دے ہوئے کہ تسا بھی اللہ نال شرک کرو۔ فرمایا فلا تطعہما، شرک اور کفر دے مسئلے اپنے مشرک و کافر والدین دی گل نہ پہ بنائے۔ میں اللہ نال اور میرے محبوب نال کفر اور شرک دا معاملہ نہ شروع کر دی بھائی۔ فلا تطعہما، شرک اور کفر دے معاملے چ والدین دی گل نہ بنائے۔ اگو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن جب تک وہ مشرک و کافر والدین دنیا دی زندگی چ موجود ہیں تسا ہمیشہ انہاں دے نال حسن سلوک نال نبھائے، انہاں نوں ٹائم تے پانی پیش کرنا ہے، کھانے دا خیال کرنا ہے، لباس دا، انہاں دی بنیادی ضروریات دا۔ جس لئے کافر و مشرک والدین دا حق ختم نہیں ہوتا انہاں دے شرک و کفر دے باوجود، حسن سلوک دا حکم قرآن عطا فرما رہے۔ مومن والدین دا کتنا حق ہو سی سارے سبحان اللہ۔ میرے دوستو جب تک والدین عالم دنیا دے جلوہ گر پہ، انہاں دی ہر طرح خدمت، انہاں دی دل جوئی، انہاں نو خوش رکھنا لازم، یعنی شریعت دی اصطلاح بھی فرض ہے پیا۔ بخاری شریف میں باقاعدہ ایک حدیث صحیح موجود ہے، رات دے نوافل دے باب وچ امام بخاری گن کے ہیں، اتنے حضرت ابن جریج دے متعلق محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان صحیح سند بخاری پہلی جلد کتاب الصلاۃ رات دے نوافل دے باب وچ موجود ہے۔ وہ ابن جریج بنی اسرائیل 20 سال دی عمر دے نوجوان عبادت کرتے ہیں رات دن، لیکن اپنی امی دی خدمت نہ کرتے۔ وہ والدہ کدے فرمائندی ہے کہ لکڑیاں جنگل چو چاہ کیا، کدے فرمائندی ہے کھو تو پانی بھر گیا، وہ عبادت روکنی پوندی ہے۔ جو عبادت دا ذوق اتنا آئی کہ وہ گھر چھوڑ کے جنگل چلا گیا، ضعیفہ پیچھے والدہ کر لیے پئی۔ والدہ تلاش کرتی مہینے ڈیڑھ بعد جو جنگل پہنچی، ڈٹھا کے جریج بیٹھو ہے، انہوں نے صاحبزادہ خوش ہو گیا، بھی شکر ہے میرا بیٹا زندہ تھا ہے، چلو میں چھوڑ کے آ گئے۔ انہیں نماز کو سلام پھرے سی تو میرے لوگ ملاقات کرے سی۔ بخاری شریف وچ جس نے اس اپنی جڑی نماز پڑھ رہا ہے سلام جو پھر اس ڈٹھا سی، اماں تے ایتھے بھی آ گئی ہے مہینے بعد، میں ڈھونڈ کے دس فوراً زبان تے پریشانی دے عالم جاری ہویا، اللہم انا امی و صلاتی، اللہ پاک ایک پاسے میری عبادت تے نماز ہے تے دوسرے پاسے میری بڈھڑی اماں ہے۔ بے گل کر کے بعد دوبارہ نماز شروع کی تھی، والدہ نال اس ملاقات کی تھی۔ والدہ کو بڑی تکلیف پہنچی، ہے میرے جگر دا ٹکڑا، چلو کام کار نہ کرے، اٹھائی گھر وچ عبادت کرے، مینوں جدائی دا صدمہ دے کے آ گئے، میرے کو نہیں مامتا دے جذبے دے تحت برداشت ہوندی، میں خود تلاش کرتے کرتے ضعیف عورت اتنے آئی تو ہن مینوں ملاقات ہی نہیں کرے دا۔ دل تے وزن آیا، ناراضگی ہوئی، لیکن اظہار نہیں کیتا، برداشت کر گئیاں۔ کوئی دیر بیٹھی رہیاں، نہیں ہو توجہ پیا کرتا، نماز وچ مشغول ہے، عبادت اور ذکر مشغول ہے، اٹھی کے آ گئیاں۔ 10-15 دہاڑے اپنے دل نو پکا کر کے رکھا نے، وقت جو بیٹے دی محبت غالب آئی ہے، وقت بڈھڑی عورت گھروں چل پئی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وقت ہن جگہ دا پتہ تے لگ گئی، جنگل وچ پہنچ گئی ہے، ڈٹھا وقت انہیں نماز پڑھتا کھلوتا ہے۔ ایک پاسے بن کے بیٹھ بھی گئے، جو کوئی پتر واسطے چیزاں وغیرہ لئی ودیاں کھاون پیون دیاں رکھیاں نے جا، وہ بیٹے جو وقت سلام پھیرا ڈٹھا سے اماں دا وقت آئی بیٹھی ہے، وقت پہ آدھے اللہم انا امی و صلاتی، اللہ پاک ایک پاسے میری عبادت اور نماز ہے، ایک پاسے اماں ہے، وقت نماز سے شروع، والدہ نال وقت اس ملاقات کی تھی۔ وہ دوجی دفعہ مختصر ہے کہ وہ اماں صبر کر گئی ہے، پتر جو ہے وقت بیٹھی رہی ہے، شام میں واپس لگی گئی ہے، مہینہ سوا وقت دل نو قابو رکھا، وقت دل دے ہتھوں مجبور ہو گئی ہے، تیجی دفعہ وقت آ گئی ہے۔ ابن جریج نماز پڑھتا کھلوتا ہے، وقت جو سلام پھیرا ڈٹھا زمہ کا وقت آئی بیٹھی ہے، اتنے دیہاڑے بعد وقت پہ آدھے اللہم انا امی و صلاتی، اللہ پاک ایک پاسے نماز اور عبادت ایک پاسے اماں ہے، میں کی کرا وقت نماز سے شروع کی تھی، وقت اماں غصے چاہ گئی، یہ تیجی دفعہ میرے نال یہ کرتا پیا، بیٹا ہو کے وقت دی زبان جو جاری ہو گئے، اللہ پاک جس نے میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں والدہ نال گل بات نہیں کرنا چاہتا، اللہم لا تمتہ حتی یرا وجہ الفاحشۃ، جس نے والدہ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تو میرے اس جریج نو اللہ پاک اس وقت تک موت نہ دے میں جب تک کہ کہیں بے حیا عورت دا منہ نہ نکلے۔ غصے جا رہی ہیں یہ گل کر کے چل رہی ہیں غصے دے گھر والے پاسے۔ ہن اللہ پاک یہ فیصلہ جاری فرماوے، ابھی جریج تا دنیا داری کو چھوڑ کے رات بھی میری عبادت وچ، گھر دا راہ حرام چھوڑ کے جنگل وچ میری عبادت کر رہے، لہذا میں کیوں اس ضعیفہ عورت دی اس کے خلاف دعا قبول کرے تو میرا محبوب مقبول پیارا بندہ ہے۔ لیکن نہیں، امام بخاری فرماتے ہیں
محبوب علیہ السلام نے حدیث اس واسطے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام دی مجلس سنائیے تاکہ قیامت تک آپ دے ہر امتی مرد و عورت نو پتہ چل پے لکھ تسا نمازاں پڑھو اتنے میں اللہ دی عبادت خالص ہو کہ سارے کاروبار کام کار چھوڑ کے جنگل کہ چشمے دے کنارے تے درختاں دے سائے تلے آ کے بہ ونجو ہر راحت اور سکون چھوڑ کے میری عبادت دی وجہ تو آ ونجو لیکن تواڈیاں عبادتاں قبول تا ہو سن ابا اور اما تواڈے تے راضی اور خوش ہو اللہ پاک نے اس دے حق وچ نہیں فیصلہ جاری فرمایا بخاری شریف وچ اللہ پاک نے اس مائی دی دعا قبول چ فرمائی چنانچہ اللہ نے خفیہ تدبیر شروع کر دی چاند رہاڑے ہی گزرے یہ ان جنگل دے درمیان ایک چشمے دے کنارے دوتے جناب اتھے عبادت وچ مشغول ہے جنگل دے دوجے کنارے دوتے ایک بستی آئی اتھے ایک بندہ بڑا بیمار ہو گیا مقامی علاج معالجہ ہویا بخاری شریف وچ وہ ٹھیک نہیں ہویا وہ بستی والے پتہ لگا بھی اس جنگل دے پار ایک بستی اتھے بڑا حکیم طبیب ہے پیا جیڑا مریض اودے کول ونجے ٹھیک ہو ویندا ہے وہ بستی دے 15-20 بندے رل کے انہاں چارپائی تے اپنا مریض چایا چاہ کے آندے پین چلدے 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 جنگل دے درمیان چاہے تو ڈٹھا نے بڑا نورانی چہرہ خوب رو 21 سال دی عمر دا خوبصورت جوان عبادت مشغول ہے نال ٹھنڈے پانی دے چشمے بڑے سایہ دار گھنے درخت اور اللہ دی عبادت انہوں نے ذرا سکون محسوس ہویا انہاں کھائی نہیں کروں دوپہر دا ٹائم ذرا اتھے گزاروں چاہ ٹھنڈا کیے پانی پیے تھوڑی دیر آرام کر کے وقت مریض نو چاہ کے شام توڑی پہنچ میں سو رات اڑے راسو وقت دوائی گر کے دوجی ڈاڑیں گے چاہ کے واپس آ میں سو اتھے بیٹھے ڈٹھا رہے نوجوان مسلسل عبادت بڑا خوبصورت حسین و جمیل عابدانہ زاہدانہ چہرہ ہے ایک بزرگ دے ذہن ہے چاہے یار حکیم کو نہیں ویسوں پہ لیکن یہ جو اللہ دا پیارا بندہ دنیا نو چھوڑ کے جنگل ہے اللہ اللہ کردہ بیٹھے دے کل دعا تا کرواؤں جا وہ بزرگ اٹھا ہے مان کے اس نے آکھا جس نے السلام پھیرا ہے جناب سارا مریض ہے ہر کئی دعا چا کرو وہ تا والدہ نال گل بات نہیں کریں دا انہوں غصہ آگے بھی ایک اور آگے میرے عبادت خلل پاون بعد آپ نے شف اللہ مریضکم اللہ توڑے مریض میں شفا رہے میں میری جان چھوڑو میں اللہ دی بات ور نماز شروع جاتی ہے زبان جو نکلا ہے نا شف اللہ مریضکم اللہ توڑے مریض میں شفا اللہ دا امر نازل فوراً مریض اٹھی کے بیٹھ گئے شفا ہو گئی اس وقت بھائی میں نے کہا حکیم طبیب کو نہ گنوں جو میں بالکل ٹھیک ہو گیا وہ کہتا بڑا اللہ دا کامل ولی اور مقبول بندہ ہے بس غصے کی زبان چو نکلا ساڑھے مریض نو تصیحت ہوئی گئی ہے وہ کہتا تو انہوں چار پائی تے چاہے انہوں اپنی چار پائی واپس خود چاہی ویندہ آئی واپس ہو کر بالکل ٹھیک ٹھاک کم کارے مشہور اس پوری بستی مشہور ہو گیا بھئی فرانی جگہ تے اللہ دا ولی نوجوان بیٹھا ہے ابن جرید جنو دعا کر سی وہ تو مخلوق آوان لگ گئی جیڑی کوئی مشکل ہو غصے چیز دعا چا کرے اللہ فوراً دا کم کر جوڑے تو 6 مہینے پورے علاقے مشہور ہو گیا بھی اللہ دا کامل ولی ہے لوگوں نے خود آ کے ہوتے جنگل دی صفائی شروع کر دیتی مکان کوئی جناب کھاون پیون لوگوں دی رہائش وہ آخر جی میں یہ سلام پھریندا ہے بس جیڑی گل کیتی ونجے غصے چ آ ویندا ہے جلالی بزرگ ہے لیکن یہ حق کے جو لفظ نکلتا ہے اللہ ان کے کرم چ فرماتا ہے 6 مہینے اس طرح گزرے ہوئی شہرت ہو گئی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس علاقے دے بادشاہ تک ادھر جاسوسہ نے خبرہ پہنچائی جناب توڑی عوام دی اکثریت اس ابن جریج نال بڑی شدید محبت کر رہی ہے اس مسئلہ توجہ کرو ورنہ اگر یہ بندہ توڑے کو ناراض ہو گیا کہ جو عوام ہوا کسی عواموں کا گل بنسی اس دے بارے کوئی پلاننگ کرو بادشاہ نے ٹاسک اپنے وزیر کو دے دیتا وہ آ کے سارا حالات دا جائزہ لے گیا لوگوں دے دل اتنی محبت ابن جریج کی بنی کامل دعا قبول ہو دیے حتیٰ کہ بادشاہ نے اور دے وزیر نے منصوبہ بنایا ایک عورت تیار کی تھی وہ جڑی ہائی اس کیٹاگری دی وہ تو چکر لا کے گئی ایک چرواہے دے نال اس اپنے معاملات کی تھے اس تو بعد پریگننسی دے مرحلے چ آ گئی بچہ ہوتا حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پیدا ہو گیا بچے دی پیدائش تو بعد ہوئی ڈر چاہ کے بادشاہ دی کچہری چ آ گئی اس آکھا ابن جریج بڑا اللہ دا ولی بڑا بیٹھے میں دے کول دعا گنن گئی ہم موقع پا کے یہ معاملہ ہو گیا میں عزت دار گھرانے دی عورت ہم ہن تھوڑی تو چھپائی رکھا ہے لیکن ہن جس نے بچہ پیدا ہو گیا میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی ہن میں بچن کتے گن کے بن جاتے اپنے آپ کو کتے گن کے بن جاتے وہ ساری ہائی تا پلان ہے بخاری شریف وچ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ نے فوراً ایک دستہ فوج دا روانہ کیتا ابن جریج نے آخر تیرے بادشاہ پہ بولے تیرے خلاف بہت بڑی شکایت آئی پئی ہے تو بڑا ظالم آدمی اور گناہگار ہے اس وقت میں نہیں بادشاہ منال ملتا ہوتا ہے آکے بادشاہ نسائے نے اس آرڈر جاری کی تے ونجو دی خانقاہ ڈھاؤ وہ جس نے کدالا لے کے اودیاں عمارتاں ڈھاون لگے جڑیاں لوگاں بڑھائیاں آستان بڑا چھوڑائی محبت ہی جا کے
اس آکھے مخلوق الہی اتنے راحت آرام کرے یہ کیوں ڈھیندے پہ ہوئی عمارت؟ انہوں نے کہا بادشاہ طلب کر رہے تو آ نہیں رہا تو ہونا سا تیرا سارا کوئی ختم نہیں کرنا. اس نے کہا اچھا لوگوں نے تقریب دیو انہاں دی عمارتہ وغیرہ کھڑی نہ بڑے چلو میں چلتا بادشاہ دے. جس لئے اس کو گھن کے آئے بادشاہ دی کچہری بادشاہ کا بھی عورت رو گھننا ہوئی دے پارے جو بھی ہے. عورت نے آ کے اللہ نے لان بیان اس وقت بڑا ظالم آدمی ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی گئی. میں سے کول گئی دعا گھننا نہیں سے اے میرے نال معاملہ کر چھوڑا رہے بچہ ہی واضح دلیل ہے. فوراً ابن جریج نو یاد آ گیا کہ میں نماز پڑھتا پیا تے تریجی واری اماں جس لئے ناراض ہوئی نا اس میرے خلاف دعا چکی تھی اللہم لا تمتہو حتی یرا وجہ الفاحشہ. اللہ پاک جب تک کہ بے حیا عورت دا منہ نہ دے گنے اس وقت تک اللہ پاک یہ مرے نہیں. یہ اوہ دعا ہے جڑی والدہ دی ان میں لگی کھلوتی ہے. نتیجہ آکھن لگا بادشاہ صاحب یہ سارا جھوٹ. اس کا کوئی جھوٹ نہیں عورت آکھا. بادشاہ کا ٹھیک ہے سن دے ہو سزا. اس آکھا دی میری آخری خواہش ہے فلاں بستی میری اماں رہا دی ہے اپنے بندیاں دی کسٹڈی اور حفاظت میں بھیجو میں اپنی امی دی ایک باری زیارت کرا چاہ اس تو بعد میں پھانسی لوائے قتل کرائے جو کرنے کرائے. عوام بھی بڑی مخالف ہو گئی. ایسا آئی توڑی نو بزرگ مننا اے ایو دے کردوتا والا بندہ گھن گئے دیو دی والدہ کو بجنجے گئے والدہ دے قدمے ڈھے گئے اماں جی تسا میرے خلاف دعا کی تھی نتیجہ سامنے آ گئے. او میں بے حیا عورت دا منہ دیکھ آیا بادشاہ دی کچہری تے ہن میری جان ہی وہندی گئی کہ تو نہیں میں راضی ہو دی تھا. والدہ جس نے ڈٹھا میرے پتر کو زنجیرہ جکڑی ودن ہن اس کو گھن میں سن قتل کرے سن کیا. ہاں جی فوراً اللہ دی بارگاہ سے رو رو کے سجدے چلی گئی. اللہ پاک میرے پتر میں راضی ہو گئی تو بھی معاف فرما. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں والدہ نے اپنے بیٹے کی حالت ڈٹھی اور رو رو کے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. جن نے والدہ راضی ہوئی اللہ بھی راضی. اس ساری عبادت قبول ہو گئی. عبادت دا نور جڑا آج توڑی ہوتے دل وچ نہیں پیدا ہویا والدہ دے راضی ہونے تو بعد سینہ روشن اور منور ہو گیا. اس آکھے چلو جی ہن میں اس نے بھی اندازہ ہو گیا پتہ چل گیا کہ باطن میرا روشن ہو گیا. ہن جو میں دعا کر سا اللہ تعالیٰ ہوا نتیجہ ظاہر کر سی. واپس آ کر بادشاہ دی کچہری آخر جی عورت کو بلاؤ اگر وہ اپنے بیان تو منحرف ہوتی ہے تو ٹھیک ورنہ جو سزا دیونی ہے میں دیو. عورت کو دوبارہ بلایا گیا. عورت بات آکھا کہ یہ بڑا ظالم ہے اس کو قتل کرو. یہ بہو اخلاقی جرائم میں ملوث انسان ہے مجرم ہے. اس کا مائی صاحبہ تو بیان نہیں اپنے تبدیل کر دی. اس کا بیان کتنا تبدیل کراتا ہے میرے نال ظلم کیتا ہے میرا ساتھ کوئی برباد کر چھوڑا ہے. بخاری شریف وچ پہلی جلد کتاب الصلاۃ حضرت جریج نے فرمایا جڑا بچہ ماں دی گود وچ چھوٹا جہا موجود ہے اس کو خطاب کر کے آکھا نے ایھا البابوس اخبرنی من ابوکا. اے اپنی ماں دی گود وچ پرورش پاون والے بچے دسا سارے دے سامنے من ابوکا تیرا باپ کون ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فوراً بچہ بولن لگ پیا. اس کا یا ابن جریج ما وصلت کا الا دعاء امے کا. تیرا کوئی جرم نہیں تو نیک پاک متقی پرہیزگار ہے. تو جتنا امتحان پکڑا کھڑوتا ہے اپنی امی دے دل نکھاون دی وجہ سے پکڑا کھڑوتا ہے. اس جو آگ چھوڑائی کہ اس وقت تک موت نہ ہوئے میرے بیٹے دی جب تک بے حیا عورت دا منہ نہ دیکھے وہ سارا کچھ ہوا کرتا ہے. باقی ان امی فاحشۃ میری ماں ایک غلط کیٹاگری دی عورت ہے. یہ سامنے دا بادشاہ بیٹھا ہے دی پلانے گے فلاں وزیر دی پلانے گے میں فلاں چرائے جان مجھ کے پلانے کیتی گئی اور سارا کچھ میں فلاں جرواہ ہے دا بیٹا میں تو آڈا نہیں ہوں. جس نے سارے لوگاں سنا وہ دوڑے جناب خان کالے پاسے پورے ملک کی بندے دوڑائے بھئی تھا ساڑھے پیروں مرشد کے خلاف اتنی بڑی اور اتنے نیک بندے نو پھانسی پہلے تو ساری عوام نے جنگا ڈاکی تھا. محبوب علیہ السلام فرمائے دیں حتیٰ کہ بادشاہ نے پکڑ کی تارے وزیرانو بھی انہوں نے معزول کر کے جناب جریج دے مریدہ دی حکومت بھی آ گئی. پہلے دی حکومت ہی ختم ہو گئی. بدتگو محبوب علیہ السلام نے فرمائے 4 بچے جنہاں اپنی ماں دی گود دے وچ کلام کیتا ہے انہاں جو لکھے بھی ہے. امام بخاری صحیح اسناد دے نال پوری حدیث پاک اتنی تفصیل دے نال کیوں گھن کے ہیں رات دے نوافل دے باب وچ. امام بخاری علیہ رحمت فرمائے دے عبادت کرو نفل پڑھو سارا کچھ لیکن فرمایا اے حدیث پاک ساری رہنمائی کر دی ہے کہ جتنا عبادت ریاضت نفلی واسطے ٹائم کڈو وہ ساری چیزاں بعد جو صرف پہلے والدین نو راضی اور خوش رکھو. اگر والد والدہ راضی ہیں ہر چیز حاصل ہے. اگر ناراض ہیں خدا نہ خاص تک کچھ بھی جب تک زندہ انہوں دی خدمت وصال تو بعد انہوں دے حق وچ مسلسل دعاواں دا سلسلہ نیک کم کر کے انہوں نے ثواب پہنچاونا یہ ایسا مسلمانہ دے تاں ہی طریقہ ہے پیا. دنیا جب تک والدین خدمت انہوں دا وصال اگر زندگی چ ہوویندا ہے ہر ایک نے دنیا چلا ویندا ہے تو مسلسل دعا وچ قرآن پاک جڑی لفظ کل تو آیت شروع ہوندی ہے
انہیں دین دے بنیادی اصول اور احکام ہوتے ہیں. والدین دا اتنا مقام ہے. قرآن فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لفظ کل دے نال حکم جاری فرمایا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ چ عرض کیتا کر میرے رب تعالیٰ میرے والدین تے انہیں رحمت فرما جنہیں بچپن جنہیں میری پرورش کی ہے. خصوصاً والدین واسطے دعا واسطے آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. اللہ پاک کی بلا حاجی جام عبد الغفور صاحب انہوں نے درجات بلند فرماوے. اللہ پاک انہوں نے جمیل لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے. آپ سب حضرات جڑے انہوں نے دعا واسطے ٹائم کٹ کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرماوے. میں چونکہ طبی کے اسرانی ٹائم دیتو آئی میرے واسطے بڑی سعادت ہے. پتہ چلا ہے کہ ساڑھے بہت ہی محبت والے بھائی جناب کی بلا استاذ بھی ہوئے جناب بھائی امان اللہ خان صاحب گزدار انہاں دے برادر مکرم دا بھی وصال ہوئی. اللہ انہوں نے بھی صبر جمیل عطا فرماوے. اس پیارے بھائی دی اللہ بخشش و مغفرت فرماوے. اللہ پاک جام عبد الغفور صاحب دی بھی مغفرت فرماوے. میں چونکہ اتھے ٹائم دیتو ہے انشاءاللہ سلسلہ کے قاری صاحب جاری رکھ سن. اللہ پاک آپ سب نو سلامت رکھے. السلام علیکم.